شادی کے لیے قومیت کا کیا تصور ہے؟ اسلام میں شادی کے لیے قومیت کا کیا تصور ہے؟ جعفر اقبال ہنگو۔ دیکھیں، اسلام میں حکم یہ ہے کہ لڑکی کا نکاح اس کے ہم پلہ کفو میں کیا جائے، پیرالل میں کیا جائے۔ تو ہم پلہ اور کفو عرف میں جس چیز کو ہم پلہ سمجھا جاتا ہے، جیسے پیشہ ہے۔ اب ایک لڑکی بہت اعلیٰ خاندان سے اس کا تعلق ہے، بہت پیشہ بہت اعلیٰ ہے ان کے والد کا، مثلا کہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے کوئی۔ اب آپ اس لڑکی کا نکاح ایسے آدمی سے کر دیں جو جمعدار ہے علاقے کا، جھاڑو لگاتا ہے علاقے میں، تو ظاہر ہے یہ جوڑ کی شادی نہیں ہوگی۔ تو قیامت کے دن تو ان چیزوں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ جھاڑو لگاتے تھے گلی محلے میں، جمعدار تھے، یا آپ بریگیڈیئر کرنل تھے۔ تو قیامت کا تو اللہ نے سیدھا سیدھا بتا دیا کہ جو تقوی اختیار کرے گا وہ آخرت میں عزت میں ہوگا، جو تقوی اختیار نہیں کرے گا اس کی آخرت میں عزت نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں جب بھی ہم کسی سے معاملات کرتے ہیں تو دنیا کے حساب سے کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ معاملات۔ تو نکاح بھی چونکہ ایک دنیاوی معاملہ ہے، لڑکی کا نکاح اگر اس کے جوڑ میں نہیں ہوگا تو یہ نکاح کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ بھئی پیرالل ہو، جوڑ کی شادی ہو۔ اب ایک کروڑ پتی لڑکی ہے، اس کا نکاح بہت ہی کسی غریب سے کر دیں گے تو بے جوڑ نکاح کہلائے گا یہ۔ تو ایسے موقع پہ شریعت کا حکم ہے کہ ولی کی اجازت اگر ہے تو ٹھیک ہے، ولی کی پرمیشن کے بغیر ٹھیک نہیں ہے۔ اور ولی کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ بلا وجہ یہ کام نہ کرے جب تک کہ کوئی خاص مصلحت نہ ہو اس میں۔ بعض لوگوں میں کوئی خامی ہوتی ہے لیکن کوئی دوسری خوبی ایسی ہوتی ہے جو اس خامی کی تلافی کر دیتی ہے۔ تو نارملی قومیت کا تصور تو شریعت میں یہی ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کوئی قوم کسی قوم پہ فضیلت نہیں رکھتی۔ لا فضل لعربی علی عجمی، حدیث میں آتا ہے کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، تو تقوی ہی کی بیس پر فضیلت ہے۔ لیکن دنیا میں عرف میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے اگر اس کا رعایت نہ کی جائے تو وہ بے جوڑ کی شادی کہلاتی ہے۔ اسی طرح کچھ خاندان عزت دار ہوتے ہیں ان کے معاملات کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے، اور کچھ معاشرے میں خاندان ایسے ہوتے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے وہ رسوا ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اعلیٰ خاندان کی لڑکی اگر دوسری قوم میں جو مشہور ہے اپنی خساست کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے، ایسے مرد سے اگر وہ لڑکی نکاح کرے گی تو غیر قوم میں نکاح نہیں کہلائے گا، یہ کہا ہے کہ کمتر قوم میں نکاح ہو رہا ہے۔ کمتر قوم سے مراد جو اپنے ایٹیٹیوڈ، اپنے اخلاقیات میں کمتر مشہور ہو، تو اس میں پھر لڑکی کا نقصان ہے۔ تو مرد کو تو اجازت ہے اپنے سے برتر میں کرے، اپنے سے کمتر میں کرے، لیکن لڑکی کے معاملے میں چونکہ وہ اس نے ماتحت بننا ہے شوہر کا، اگر شوہر پہلے سے ہی اس سے کمتر ہے تو پھر عورت اس کی ماتحت نہیں بن سکتی، ذہنی طور پر ماتحتی قبول نہیں کرے گی، وہ اس کو اپنا آقا نہیں بنائے گی، اپنے سر کا تاج نہیں بنائے گی۔ وہ کہے گی کہ یار میں اس سے اعلیٰ ہوں اور یہ کیا ہے میرے، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے۔ تو صرف قومیت اس میں نہیں ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جن میں بنیادی چیز ہے دینداری ہے۔ ایک عالمہ فاضلہ لڑکی ہے، دیندار ہے، آپ نے اس کا کسی چرسی سے نکاح کرا دیا تو غیر کفو میں نکاح کہلائے گا۔ اسی طرح ایک برتر قوم کا ایک کمتر قوم میں، کمتر سے وہ ہندوؤں والا کمتر مراد نہیں ہے ہمارا، کمتر سے مراد یہ ہے کہ بعض قومیں اپنے اعمال کی وجہ سے مشہور ہو جاتی ہیں کہ بھئی یہ قوم ایسی ہے، ان میں یہ اس طرح زیادہ بعض قومیں بڑی عزت دار ہوتی ہیں، ان کے بڑے آداب ہوتے ہیں، تمیز ہوتی ہے، مہمان نوازی ہوتی ہے۔ تو اس طرح جہاں فرق آئے گا تو وہاں قومیت کا بھی خیال کیا جائے گا، خاندان کا بھی خیال کیا جائے گا، مال کا بھی خیال کیا جائے گا، دینداری کا بھی خیال کیا جائے گا، پیشے کا بھی خیال کیا جائے گا۔ ان سب چیزوں کا خیال کر کے اس کا نکاح کیا جائے گا۔ لڑکے کی بے وفائی پر لڑکی نے خودکشی کر لی تو گناہ کسے ہوگا؟ علی نے ایک لڑکی سے وعدہ کیا کہ میں تم سے شادی کروں گا، بعد میں علی نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے لڑکی نے خودکشی کر لی۔ اب کیا اس کی ذمہ داری علی پر عائد ہوگی یا نہیں؟ حافظ علی شان، حافظ علی شان کہیں آپ اپنے بارے میں تو ہی نہیں بتا رہے، چلے خیر جس کے بارے میں بتا رہے ہیں ہم اس سے بحث میں نہیں پڑتے۔ بات یہ ہے کہ جب کسی لڑکی سے وعدہ کیا کہ میں تم سے شادی کروں گا اور پھر اس کو چھوڑ دیا اور لڑکی نے خودکشی کر لی تو لڑکی تو جائے گی جہنم میں، کیونکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ خودکشی کی جائے، اور اس شخص کو گناہ ملے گا دھوکہ دینے کا۔ کیونکہ مرد کیا کرتے ہیں، شادی کے لارے رپے دے کے لڑکیوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، یہ بہت دیکھا گیا مردوں میں، اور آپ کو گناہ ملے گا، آپ کو نہیں، سوری غلطی سے میرے منہ سے نکل گیا، جو بھی یہ کام کر رہا ہے اس کو گناہ ملے گا اس بات کا کہ اس نے لڑکی کے جذبات سے کھیلا کیوں۔ ہاں آپ کی دل میں واقعی نیت تھی شادی کی، بعد میں کوئی ایسا عیب پتہ چل گیا آپ کو لڑکی کا، اس بیس پہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا، پھر وہ خودکشی بھی کرتی ہے تو بندے کو گناہ نہیں ملے گا۔ تو لیکن اگر ایسا نہیں ہے، خالصتاً دھوکہ ہی دیا جا رہا ہے اس کو، تو پھر آپ کو بھی گناہ ملے گا کہ آپ نے ایسا کیا کیوں جس کی وجہ سے اگلا خودکشی کی طرف گیا۔
تو اس کو تو ملے گا ہی, وہ تو جہنم میں جائے گی, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے بھی اپنے آپ کو قتل کیا, جس طرح سے قتل کرے گا قیامت تک اسی طرح سے اللہ برزخ میں اس کو عذاب دیں گے. حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کے مارا نا, تو برزخ میں پہاڑ قائم کیا جائے گا وہی, اور حکم دیا جائے گا یہیں سے چھلانگ مار کے گرتا رہے جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی, اسی طرح سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا. وہ جس نے اپنے آپ کو جلا کے مارا وہ قیامت تک جلتا ہی رہے گا. تو اس لیے بہت خطرناک بات ہے, خودکشی بہت بڑا جرم ہے. اور علماء کہتے ہیں ہر جرم میں انسان کو پاس توبہ کا آپشن ہوتا ہے, خودکشی میں تو توبہ کا آپشن بھی نہیں ہے. آپ مرتے ہیں تو مرنے کے بعد تو توبہ بھی قبول نہیں ہوتی, بہت گندا عمل ہے, اس سے بچے. اور نہ کوئی ایسا کام کریں جس کی وجہ سے کوئی دوسرا خودکشی کرے. تو اگر لڑکے نے بے وفائی کی ہے تو گناہ ملے گا. اور لڑکیوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ لڑکا کوئی آفر کیا کرے, اس کو سیدھا سیدھا بولو بھائی گھر میں نکاح کا پیغام بھیجو, شادی کرو. چکر بازیاں نہ چلائیں, 1 سال 2 سال 3 سال دوستیاں, چکر بازیاں, اس کے بعد شادیاں ہوتی ہیں. اس سے بہت نقصان ہوتا ہے اور حرام کاریاں ہوتی ہیں اس دوران. چیٹنگ پہ گپشیں ہو رہی ہیں, فحش باتیں ہو رہی ہیں, یہ سب حرام ہے, ناجائز ہے. تو نہ لڑکا بے وفائی کرے نہ لڑکی بے وفائی کرے, اور یہاں تک نوبت ہی نہ آنے دیں. نکاح کا پیغام بھیجا کریں, بھائی ہو گیا ٹھیک ہے, نہیں ہے تو دفع ہو یہاں سے, کسی اور سے پھر کہیں اور پیغام بھیجیں. سال